کہ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ عزیز طلباء، فارسی زبان سیکھنے والی مشہور کتاب تسہیل المصادر کا ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، کل کے سبق میں آپ نے نہیں کا بیان پڑھا کہ فعل نہیں یعنی جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، اس کی تعریف آپ نے پڑھی، اس کے بنانے کا قاعدہ پڑھا اور اس کی تمرین، گردان وغیرہ اور کچھ سوالات اور جوابات آپ نے سنے۔ مکمل تحقیق آپ نے کل کے سبق میں پڑھی۔ آج ہم سبق شروع کرتے ہیں، سبق نمبر 15 یعنی مشتق کا بیان یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مشتق کس کو کہتے ہیں، تو دیکھیے آپ کتاب میں یہ خود تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سبق نمبر 15 مشتق کا بیان۔ مشتق وہ ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو، یعنی مشتق اس کو کہتے ہیں جو دوسرے لفظوں سے جس کو ہم بناتے ہوں تو ہم اس کو مشتق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ بولتے ہیں کہ زید سونے والا ہے، زید پڑھنے والا ہے، زید کھانے والا ہے، یا آپ بولتے ہیں کہ زید جو ہے سویا ہوا ہے، زید جو ہے کھیلا ہوا ہے، آپ یہ بولتے ہیں، ٹھیک۔ یا آپ بولتے ہیں کہ زید زیادہ سونے والا ہے، زید زیادہ پڑھنے والا ہے۔ تو اس طریقے کے جو آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو فارسی میں کیسے استعمال کریں گے؟ اگر ہمیں فارسی زبان میں اگر ہمیں بولنا ہے تو ہم فارسی میں کیسے بولیں گے؟ ان الفاظ کو، ان سینٹنس، ان جملوں کو ہم فارسی میں کیسے یوز کریں گے؟ تو آج ہم اسی کے تعلق سے آج ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے مشتق کا بیان شروع ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، نمبر 4 اسم ظرف، نمبر 5 اسم آلہ اور نمبر 6 حاصل مصدر۔ یہ 6 قسمیں ہیں۔ ان تمام یعنی 6 کے تعلق سے ہم اب یہاں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سبق نمبر 16 اسم فاعل کا بیان۔ اسم فاعل کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ اردو میں بولتے ہیں کہ زید سونے والا ہے، زید پڑھنے والا ہے، زید کھانے والا ہے، تو یہ والا جو ترجمہ لگتا ہے اس کو ہم فارسی میں کیسے یوز کریں گے، فارسی میں کیسے استعمال کریں گے، آج ہم اسی کو سیکھیں گے۔ دیکھیے اسم فاعل، اسم فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس سے فعل ظاہر ہوا ہو، یعنی جس سے فعل ظاہر ہوا ہو، یعنی زید مارنے والا ہے، زید پڑھنے والا ہے، تو یہاں پر مارنا اور پڑھنا یہ کس سے ظاہر ہو رہا ہے؟ زید سے۔ تو زید جس سے فعل ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل، اس کو فاعل بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اچھے سمجھ گئے۔ اب دیکھیے اس کے بنانے کا قاعدہ، دیکھیے آپ ہم کیسے اس کو یوز کریں گے۔ امر کے آخر میں، ابھی آپ نے امر کے بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا آپ نے سبق نمبر 13 میں، ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں امر کے آخر میں زیر دے کر اور اس کے آگے ندا بڑھا کر اسم فاعل بناتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے پرور ہے تو پرور سے پرورندہ، تو پرورندہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پالنے والا، ٹھیک۔ آسان ہے بالکل، آپ آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے فائدہ بیان کرنے کہ اسم کے صرف 2 صیغے آتے ہیں، اسم فاعل کے مطلب صرف 2 صیغے آتے ہیں، واحد جمع، ٹھیک۔ اس میں یعنی غائب، اس میں ایسے نہیں ہے کہ واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اس میں اس طریقے سے صیغے 6 کے 6 نہیں آتے، کیونکہ یہ اسی سے یہ فرع ہے، مشتق ہے، اس سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ بعد میں ہوئے تو یہ فرع ہوئی، اس کی وہ اصل ہوئی، تو اس لیے اس میں زیادہ آتے ہیں اور اس میں کم آتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے بنایا جاتا ہے، تو جس سے بنایا جاتا ہے اس کی پاور زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے، یہ کم ہے، اس سے بنا اس سے نکلا ہے تو اس کے کم صیغے ہوں گے۔ آسانی سے اس طریقے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واحد اور جمع صرف 2 صیغے آتے ہیں۔ آگے بیان کرنے کہ جمع کے لیے آخر میں
الف نون زیادہ کرتے ہیں اور اگر آخری حرف ہا ہو تو اسے گاف سے بدل دیتے ہیں. کیسے؟ جیسے پرورندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم آخر میں یہاں پر ہا آیا نہیں آیا، پرورندہ تو ہا آیا، تو اب ہم آخر میں الف نون زیادہ کریں گے اور ہا جو ہے اس کو گاف سے بدل لیں گے، تو پرورندگان، تو ہا کی جگہ گاف آگے دیکھیے اور آخر میں الف نون، تو پرورندگان، پالنے والے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب آپ، یہ ہوئی تعریف اور بنانے کا قاعدہ. اب کہنے گردان اسم فاعل، اسم فاعل کی گردان یہاں سے شروع کرنے. دیکھیے صیغہ واحد پرورندہ پالنے والا، جمع پرورندگان پالنے والے. آسان ہے. اب اس کے نیچے یہ کچھ سوالات ہیں، یہ آپ کو سوالات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو خود سے حل کرنے ہیں. اور یہ سوالات کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ اتنا بھاری ہو، نہیں. آپ شروع سے سبق نمبر 1 2 3 4 5 یہاں تک آپ پڑھتے پڑھتے اب کتاب مکمل ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو آپ اب تک آپ اچھے سے فارسی آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہوگی اگر آپ شروع سے محنت کر رہے ہیں تب. ٹھیک ہے، اور جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ محنت کا پھل بندے کو ضرور ملتا ہے. آپ محنت کیجیے. دیکھیے اب نیچے تو یہ سوالات آپ خود سے حل کریں، اس میں پریکٹیکل ہوتا ہے، جو آپ نے سبق پڑھا اسی کے تعلق سے اس میں سوال کیے جاتے ہیں، کوئی الگ سے نہیں آتا ہے. دیکھیے سوالات. نمبر 1، اسم فاعل بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ آسان ہے، جو بھی آپ نے پڑھا دیکھ لیجیے آپ نے کیا پڑھا ہے. اسم فاعل بنانے کا قاعدہ کہ امر کے آخر میں زیر دے کر اور ندا بڑھا کر اسم فاعل بنا لیتے ہیں، بس آسان ہے. نہیں. سوال نمبر 2، تاب سے اسم فاعل کی گردان کرو. تاب سے، تو آپ کیجیے بالکل آرام سے. تاب سے تابندہ اور تابند گان. ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے کہ نہیں. سوال نمبر 3، فروش سے اسم فاعل جمع کا صیغہ بناؤ. آسان ہے، وہی بنا دیجیے پرورندگان کے وزن پر. میں نے کہا آپ کے گردان یاد ہوگی تو آپ ترجمہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ صیغہ اچھے سے پہچان سکتے ہیں. تو فروش سے کیا بنے گا؟ فروشندگان. آسان ہے. ٹھیک. سوال نمبر 4، پالنے والا، اس کی فارسی بناؤ. تو پرورندہ، وہی ہے بالکل. سوال نمبر 5، پرورندگان، اس کا ترجمہ کرو. پالنے والے. آسان ہے. سوال نمبر 6، خاموش سے اسم فاعل کے صیغے بتاؤ. کس سے؟ خاموش سے. آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں خاموشندہ، خاموشندگان، وہی سیم ٹو. سوال نمبر 7، جوئندگان کیا صیغہ ہے؟ تو جوئندگان آپ کو معلوم ہے جمع کا ہے. ٹھیک. سوال نمبر 8، آورندہ کا ترجمہ کرو. تو آورندہ کا ترجمہ آورد مصدر لانا، تو لانے والا. تو دیکھیے بہت آسان ہے. اگر آپ ادنا سی توجہ دیں گے نا تو آپ کے ادنا سی توجہ دینے سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا. یعنی شروع سے اگر آپ سبق یاد کریں گے روزانہ، اس کا پریکٹیکل کریں گے، اس کی بار بار پریکٹس کریں گے، تو آپ کے لیے فارسی کا ترجمہ کرنا، فارسی بولنا، اردو کا فارسی میں ٹرانسلیشن کرنا، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہوا اسم فاعل کا بیان. اب آگے دیکھیے اسم مفعول کا بیان. ٹھیک، آسان ہے تھوڑا سا. یہ اسم مفعول کو کہتے ہیں کہ اسم مفعول وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو مارا، تو آپ نے جس کو مارا تو وہ ہوگا مفعول. کیسے؟ اور آپ کا یہ مارنا جو ہے یہ فعل ہے، اور آپ نے مارا تو آپ مارنے والے ہوئے، اور جس کو مارا وہ مفعول ہوا. تو وہی تعریف، وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہو. جس پر مار یعنی فعل مار ہے تو مار واقع ہوئی ہو، تو وہ کیا کہلائے گا؟ اس میں مفعول کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آسان تعریف سمجھ میں آئی. اس کے بنانے کا قاعدہ دیکھ لیں، بہت آسان. مصدر کے آخری نون کو ہا سے بدل کر اس میں مفعول بنا لیتے. کتنا آسان. تو پروردن مصدر ہے، تو مصدر کا آخری نون ہٹا دیجئے، ہا بدل دیجئے، پروردہ. بس
ٹھیک ہے، یعنی آپ کا ترجمہ کرتے ہیں نا پالا ہوا، سویا ہوا، کھایا ہوا، تو یہ کھایا ہوا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو ہم فارسی میں کیسے استعمال کریں گے؟ وہ یہ ہے، اس میں مفعول میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے، مصدر کے آخر سے نون ہٹا کے ہا لگا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے گردان اس میں مفعول، صیغہ واحد، پروردہ پالا ہوا، ٹھیک، جمع پروردگان پالے ہوئے، یہ ہوا بہت آسان بالکل۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا بنانے کا قاعدہ فارسی میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ شروع سے سبق نمبر 1 سے لے کر کے اب تک جتنے اسباق ہوئے تو ان تمام کو آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ جب آپ اچھے سے یاد کر لیں گے تو اس کا فائدہ آپ خود ہی محسوس کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔